علماء خصوصاً توجہ فرمائیں. آپ نے کئی بات کی بات سنی ہے لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ذرا اس پہ توجہ کریں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح البخاری شرح بخاری کے مقدمے میں حضرت امام بخاری کے سفر نقل کیے ہیں. امام بخاری کہاں کہاں پہ پڑھنے کے لیے گئے تھے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھنے کے لیے بصرہ کا سفر کیا, میں نے پڑھنے کے لیے جزیرہ کا سفر کیا, میں نے پڑھنے کے لیے شام کا سفر کیا, میں نے پڑھنے کے لیے حجاز کا سفر کیا اور میں نے پڑھنے کے لیے کوفہ کا سفر کیا. اب امام بخاری ترتیب کیا بتاتے ہیں. امام بخاری فرمانے لگے کہ جب میں نے سفر کیا جزیرہ کا تو میں 2 مرتبہ گیا, شام و بصرہ میں 4 مرتبہ گیا اور حجازے میں 6 سال ٹھہرا. اور جب کوفہ کی باری آئی امام بخاری کہتے ہیں لا اوصیکم دخلت الی کوفہ, میں کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد ہی نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے اتنا بڑا محدث اتنے بڑے حافظے والا بصرہ جانا یاد ہے, بصرہ جانا یاد ہے اور شام جانا یاد ہے, جزیرہ جانا یاد ہے, حجاز میں رہنا یاد ہے, لیکن کوفہ کی باری آئی امام بخاری کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے میں کوفہ کتنی بار گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ پہ ذرا نقطہ سمجھنا. وجہ یہ ہے ایک ہوتی ہے منزل اور ایک ہوتا ہے دروازہ. آپ کا بچہ ایک مدرسے میں پڑھتا ہے, پوچھو بیٹا اس مدرسے میں کتنے سال پڑھے ہو؟ کہتا ہے جی 3 سال میں نے پڑھ کے قرآن حفظ کیا. پوچھو بیٹا اس مدرسے کے دروازے سے تم کتنی گار گزرے ہو؟ کہتے ہیں ابو جان یہ تو مجھے یاد نہیں ہے, میں کتنی بار مدرسے میں کتنا عرصہ ٹھہرا یہ تو مجھے یاد ہے, کتنی بار دروازے سے گزرا یہ تو مجھے یاد نہیں ہے. آپ سکول کے بچے سے پوچھ لو بیٹا اس ہائی سکول میں کتنے سال پڑھا, کہے گا 10 سال, کیونکہ دروازے سے کتنی بار اندر گیا اور نکلا. کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے. امام بخاری سے پوچھو حجاز کتنے سال رہے, کہتے ہیں 6 سال. کوفہ کتنی بار گئے مجھے یاد ہی نہیں ہے. پتہ چلا امام بخاری مدینہ کو منزل کہتا ہے اور کوفہ کو دروازہ کہتا ہے. منزل میں رہنے کی جگہ یاد ہوتی ہے, دروازے سے گزرنے کی جگہ یاد نہیں ہوتی. یہی بات تو ہم کہتے ہیں تو وایا کوفہ مدینہ جاؤ, وایا کوفہ مدینہ گئے امام بخاری جائے کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم جائیں تو اعتراض ہے. اس سے پتہ چلا یہ بغض حنفیت سے ہے, دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. میں بتا یہ رہا تھا ہمارے سیمینار کا نام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سیمینار ہے. آپ کے ذہن میں یہ تو پتہ چلے ہمارا امام کتنا بڑا ہے, ہمارے امام کی حیثیت کیا ہے, ہمارے امام کا مقام کیا ہے. جب ذہن میں مقام آئے گا امام کا علم دیکھو بے مثال ہے, امام کا تقوی دیکھو بے مثال ہے, امام کی ذہانت دیکھو بے مثال ہے, امام کے کارنامے دیکھو بالکل بے مثال ہے, امام کی قربانی دیکھو تو بالکل بے مثال ہے. تعجب کی بات یہ ہے اللہ کی قسم امام وریفہ کا علم دیکھو مثال نہیں ملتی, تقوی دیکھو مثال نہیں ملتی, اور صدقہ اور خرچ کرنا سخاوت دیکھو تب بھی مثال نہیں ہے. امام کا جیل کاٹنا دیکھو تب بھی مثال نہیں ہے, مار کھانا دیکھو تب بھی مثال نہیں ہے, امام کی تجارت دیکھو تب بھی مثال نہیں ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کے حج دیکھو تب بھی مثال نہیں ہے, رات کھڑے ہو کے عبادت کرنا دیکھو تب بھی مثال نہیں ہے, شام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنا دیکھو تب بھی مثال نہیں ہے. اس لیے دنیا اس کو امام نہیں امام اعظم کہتی, امام نہیں کہتی.